السلام علیکم ویورز، ناول ایمان اور عشق بائی ناصر حسین کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ بارش کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، تیز تیز بوندیں اس کے چہرے پہ گرنے لگیں۔ اس نے ایک آخری بار حسرت سے اس بند دروازے کو دیکھا جو اس کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑی دروازے کو بے بسی سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں امید تھی رابعہ غضنفر دروازہ کھولے گا، اس کے دل میں شاید رحم آ جائے اور وہ اسے ایک رات گزارنے کی جگہ دے دے، مگر اسے خود ہی احساس ہوا اگر اسے رحم آنا ہوتا تو وہ اسے گھر سے باہر نکالتا ہی کیوں؟ رابعہ غضنفر انسان تھا، وہ اس کے ساتھ یہی کرتا، وہ خدا نہیں تھا جو اس پہ رحم کرتا۔ اس نے شدت سے اللہ کو پکارا، اتنی بے بسی میں بھی وہ جانتی اگر اس سنسان اور ویران گاؤں سے، اس کھپ اندھیرے میں، اس برستی بارش میں اگر کوئی اسے بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے بنا دوپٹے بنا جوتوں کے چلنا شروع کیا۔ ایک آخری بار اس نے بند دروازے کو دیکھا مگر شاید وہ نہیں کھلنا تھا۔ برستی بارش میں مقدس بلال کے آنسو بھی شامل ہو گئے۔ اس دروازے کے اس پار وہ انسان تھا جس سے اس نے شدید محبت کی تھی، یا پھر نہیں، وہ اس سے عشق کرتی تھی۔ اس نے اسے جلانے کی کوشش کی، اسے گھر سے باہر نکالا، لیکن ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے بھی مقدس بلال اس سے نفرت نہیں کر سکی۔ وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس سے عشق کرتی تھی۔ وہ اس بڑی حویلی سے باہر نکل آئی۔ اتنی رات کو ان سنسان راستوں پر کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ ایک آخری امید کے ساتھ اس نے گھر کو دیکھا مگر وہ دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ اس نے چلنا شروع کیا۔ بارش برس رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی تنہا گھر سے باہر نہیں نکلی، یوں انجان راستوں پہ اکیلی چل رہی تھی، جو بجلی سے خوف کھاتی تھی، اس رات وہ بجلی سے نہیں ڈر رہی تھی، وہ اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ رہی تھی۔ وہ صابر لڑکی تھی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہی تھی اللہ سے۔ وہ جانتی تھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ کچی سڑک پہ پہنچ چکی تھی اور پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ اسے تو اس گاؤں کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا اور اوپر سے اندھیرا بھی تھا۔ اچانک اس کے چہرے پہ روشنی پڑی۔ اس نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا، روشنی سے آنکھیں چندھیانے لگی تھیں۔ ایک گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ او ہیلو، کون ہو تم اور اتنی رات کو ایسے بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ اندھیرے میں وہ اس لڑکی کو اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں وہ کیا جواب دے سکتی تھی؟ وہ چلو آؤ گاڑی میں بیٹھو، اتنی بارش میں بھیگ کر کیا کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار کے اندر لے آئی۔ وہ جھجکتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی اور اس نے گردن موڑ کر مقدس کو دیکھا۔ ہاں اب بتاؤ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ وہ اب اچھی طرح سے اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ لڑکی اس سے بڑی تھی جس نے دوپٹہ وغیرہ نہیں پہنا تھا، اور وہ کچھ بتانے کی بجائے سسکنے لگی۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ اس لڑکی نے تشویش سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ دیکھو میرا نام نرمین ہے اور تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ سکتی ہو، اور بتاؤ کیا ہوا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی اور وہ نہ چاہتی ہوئے بھی سب بتا بیٹھی۔ سب بتانے سے مطلب شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ نرمین نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کے چہرے پہ غصہ آیا۔ یہ دیہاتی گنوار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جھوٹے، فراڈی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری جاب تھی ہسپتال میں اور وہ بھی وہیں ڈسپینسر تھا، وہیں ہم ایک دوسرے سے ملے، پھر ہم نے شادی بھی کی اور میں نہ چاہتی ہوئے بیاہ کر دیہات میں آ گئی کیونکہ میرے شوہر کا گھر یہی ہے۔ لیکن اچانک شادی کے 5 مہینے بعد جناب کو اعتراض ہونے لگا میری جاب سے۔ تم گھر پہ توجہ نہیں دیتی، جاب چھوڑ دو، گھر والے باتیں کرتے ہیں، صبح شام یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر اسے یہی اعتراضات تھے تو پہلے بھی بتا سکتا تھا۔ اب رہے اکیلے، چھوڑ آئی ہوں اسے بھی، اور وہ مجھے منانے ضرور آئے گا لیکن اب آسانی سے نہیں مانوں گی۔ میں اپنے میکے شہر جا رہی ہوں۔ ہاں کمینہ کہیں کا، نرمین غصے سے کہہ رہی تھی۔ اچھا اب تم بتاؤ تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارا میکا کہاں ہے؟ میکا؟ اس کا میکا کہاں تھا؟ وہ تو 3 دن پہلے گھر چھوڑ آئی تھی۔ میرا میکا نہیں ہے، ایک خالہ کا گھر ہے اسی گاؤں میں، وہ سادگی سے بولی۔ اوہ تمہیں ان کا ایڈریس پتہ ہے؟ تمہیں وہیں ڈراپ کر دوں گی۔ اس نے نرمین کو ایڈریس بتایا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ کہ آپ کے پاس کوئی دوپٹہ ہے؟ دوپٹہ؟ نہیں دوپٹہ تو نہیں ہے، 1 منٹ، ایک چادر ہے۔ لیکن تم کیا کرو گی؟ وہ بیک ویو مرر سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نقاب کروں گی، ننگے سر مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ اوہ کم آن مقدس، اتنی رات کو تمہیں یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کو اچانک بریک لگانا پڑا۔ اس نے پہلی بار غور سے مقدس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ مقدس نے حیرت سے پوچھا۔ تم ان سب چکروں میں پڑتی ہو؟ اوہ مائی گاڈ، مجھے لگا تھا تم پڑھی لکھی ہو مقدس۔ اس نے چادر نکال کر مقدس کی طرف بڑھائی۔ میں نے انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور پڑھنا کبھی بے پردگی تو نہیں سکھاتی۔ کسی کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ پردہ نہ کریں۔
مستحکم لہجے میں بولی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل کون کرتا ہے پردہ؟ اور ویسے بھی زندگی ان سب چکروں میں پڑنے کا نام نہیں ہے۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جسے انجوائمنٹ میں ہی گزارنا چاہیے، نہ کہ ان فضول چیزوں میں۔ ویسے بھی اگر یہ نقاب وغیرہ کرنا ہے تو میک اپ کا کیا فائدہ؟ بنا میک اپ والی لڑکیوں کو آج کل کوئی مرد پسند نہیں کرتا۔ وہ بال پیچھے جھٹک کر بولی۔ میک اپ کیا ہے؟ ایک دکھاوا، ایک جھوٹ جو سچ کو چھپا دیتی ہے، جسم کے کئی عیب چھپاتی ہے۔ عورت کا میک اپ شرم حیا میں ہے۔ یقین کرو نرمین، تم دوپٹہ سر پہ ڈال کر بنا میک اپ کے زیادہ خوبصورت لگو گی۔ اس کے لیے تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تمہیں کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا ظاہر باطن ایک ہوگا۔ اور میک اپ کرو، ضرور کرو، لیکن صرف اس کے لیے جس کے نکاح میں ہو۔ میک اپ کر کے 1000 مردوں کو دکھانا، یہ کہاں کی انجوائمنٹ ہے؟ اور ابھی تم جن مردوں کی بات کر رہی تھی، وہ صرف وقت گزاری کے لیے سجی سنوری لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ شادی کے لیے وہ پارسا اور باپردہ لڑکی کا ہی انتخاب کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ نرمی گہری سانس لے کر مسکرا دی۔ مجھے تمہاری ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی، اس کان سے گھس کر اس کان سے نکل گیا سب۔ وہ بھی مسکرا دی۔ وہ خود کو اس سفید چادر میں مکمل طور پہ لپیٹ چکی تھی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اس نے سیٹ پہ لگے سفید شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ نرمین نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ یہ شاپر ہے؟ تمہیں نہیں پتہ کیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہ شاپر تم نے سیٹوں کے اوپر کیوں لگایا ہے؟ ظاہر ہے حفاظت کے لیے، میری نئی گاڑی ہے، بنا کور کے خراب ہو جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے مقدس کو بتایا۔ تمہیں نہیں لگتا نرمین تمہیں بھی کور کی ضرورت ہے؟ نرمین نے اچانک پھر سے بریک لگا دی اور صدمے سے پھٹی نگاہوں سے مقدس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسی لڑکی تھی لاجواب کر دینے والی؟ تم نے سیٹوں پہ کور چڑھایا تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں، تمہیں بھی تو اس کی ضرورت ہے، تم بھی تو خراب ہو سکتی ہو، گاڑی کی حفاظت کر سکتی ہو، اور گاڑی سے بھی قیمتی خود کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ اس دھول مٹی لگ سکتا ہے، تمہیں بھی تو یہ سب لگ سکتا ہے، گندی نگاہوں کا دھول، بے حیائی کا دھول۔ نرمین کی آنکھوں میں نمی آئی۔ I'm sorry مقدس، میں تو واقعی جاہل ہوں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ، 3 سال امریکہ سے جھک مار کر آئی ہوں، آج تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ وہ نم آنکھوں کے باوجود مسکرا دی۔ نرمین گاڑی سٹارٹ کر کے اسٹیئرنگ سنبھال چکی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے خالہ کے گھر کے سامنے تھی۔ بارش زور زور سے برس رہی تھی۔ نرمین نے گاڑی روکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر نرمین کو خداحافظ کہنے لگی اور خالہ کے گھر کے پاس آئی۔ بجلی چمکی، زمین روشن ہوئی اور اس روشنی میں اسے وہ تالا نظر آیا جو گھر پہ لگا ہوا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اس تالے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے 10 سیکنڈ بعد پیچھے مڑ کر نرمین کو دیکھا جو گیئر لگاتی جا رہی تھی۔ نرمین! زور سے چلائی۔ نرمین نے اس کی آواز سن لی تھی اور جاتے جاتے گاڑی روک دی۔ وہ بھیگتی ہوئی نرمین کے پاس پہنچی۔ نرمین حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا مقدس؟ اس نے حواس باختہ سی مقدس کو دیکھا۔ نرمین گھر پہ تالا لگا ہے، اب میں کہاں جاؤں گی اتنی رات کو؟ وہ رونے لگی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ آؤ گاڑی میں بیٹھو، نرمین نے اسے ٹوک کر کہا اور وہ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ ایک آخری سہارا جس کے لیے وہ چلتی ہوئی یہاں تک آئی وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تم پلیز رو مت، ٹینشن مت لو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں، اوکے؟ اور ہاں یا نہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس نے سر گاڑی کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ نرمین کے ساتھ اس کے گھر آئی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا جہاں نرمین اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ دادی نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ نرمین نے اسے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ وہ اس کی سہیلی ہے۔ وہ رات جو گزر چکی تھی اس نے وہیں گزاری، نرمین کے گھر میں۔ اگلی صبح اس نے ناشتے کے وقت ہی نرمین سے درخواست کی کہ وہ اسے خالہ کے گھر چھوڑائیں۔ نرمین نے شام کو چلنے کو کہا۔ دن اس کا اسی گھر میں گزرا۔ وہ اپنا قرآن پاک بھی وہیں چھوڑ آئی تھی اور اب اسے بنا قرآن پاک کے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے وقت نرمین اپنے وعدے کے مطابق ہسپتال سے جلدی آئی اور اس نے ایک بات نوٹ کی، نرمین آج ہسپتال حجاب میں گئی تھی۔ اسے خوشی ہوئی، اس کی وجہ سے کسی کی آنکھوں سے غفلت کا دھند ہٹا۔ نرمین اسے خالہ کے گھر لے آئیں۔ آج گھر پہ تالا نہیں تھا۔ اس نے نرمین کا شکریہ ادا کیا اور اسے چائے کی دعوت بھی دی، لیکن نرمین نے یہ کہہ کر منع کیا وہ صرف 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آئی ہے۔ وہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ کنڈی پکڑ کر اس نے دستک لگائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ خالہ باہر آئیں اور اسے دیکھ کر چونک گئیں اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ کوئی بھی الزام رابیل پر نہیں لگانا چاہتی تھی، حالانکہ خالہ سب سمجھ رہی تھیں۔ وہ خالہ کے ساتھ انہیں کے پاس رہنے لگی تھی۔ ان کے بچوں کے ساتھ اس کا وقت اچھی طرح گزر رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی، کچھ کہیں ادھورا تھا۔ زندگی کیا ہے یہ وہ بچپن سے ہی سمجھ چکی تھی۔ ماں باپ کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تب مقدس بلال کو احساس ہوا ماں باپ کی اہمیت کا، ان کے سایہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے والدین کی موت کے بعد اس کے چاچا اس سے ملنے آتے تھے اور یہ ملنا کچھ ایسا ثابت ہوا، مستقبل بوریا بستر سمیٹ کر ان کے گھر آ گئے۔
وہ شروع میں اسے پیار کرتے، دلاسا دیتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ جوں بڑی ہوتی گئی اسے پتہ چلتا گیا یہ لوگ اس سے نہیں، اس کی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کرتی؟ ایک معصوم بچی کسی کا کیا مقابلہ کرتی؟ چاچی کی نگاہوں میں نفرت پیدا ہونے لگی اور یہ نفرت مار پٹائی تک جا پہنچی۔ دنیا والوں کو یہ دکھایا جاتا کہ وہ یتیم لڑکی کا سہارا بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے یتیم لڑکی کی وراثت ان کا سہارا بنا ہوا ہے۔ گھر کے سارے کام اسی سے کرائے جاتے تھے۔ چاچی کی مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ چاچا خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھ رہے تھے۔ چاچی کی بیٹیوں نے اس کی ہر چیز پر قبضہ جما لیا، گڑیا سے لے کر کمرے تک وہ ہر شے سے محروم ہو گئی۔ گھر میں کھانے کی جو چیز آتی وہ سب سے پہلے چاچی اور اس کے بچوں کو دی جاتی، اور بچہ کچا کھانا مقدس بلال کے حصے میں آتا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کا بھی بوجھ اس کے سر پہ تھا۔ ایک معمولی سی غلطی کی صورت میں اسے چاچی کی ڈانٹ اور پٹائی کا سامنا کرنا پڑتا، اور کبھی کبھی تو اسے سزا کے طور پہ بھوکا رکھا جاتا۔ اس گھر میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا جو اسے چپکے سے کھانا کھلاتا، یہ اس کی باتیں مانتا، اس کی خواہشات پوری کرتا۔ انہی دنوں وہ اسکول میں اللہ تعالیٰ سے متعارف ہوئی۔ اس نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہی انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ ایک دوپہر کو اس نے روٹی ذرا جل گئی، چاچی اسے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اکثر اسے سزا کے طور پہ گھر سے باہر نکالتی تھیں اور کچھ گھنٹوں بعد وہ واپس چلی جاتی، لیکن اس دن 2 گھنٹے تک مسلسل دروازہ بند تھا اور وہ باہر بیٹھ کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی، مگر سب لا حاصل تھا۔ اسے بھوک بھی کافی لگ رہی تھی، کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تب اسے اللہ یاد آیا۔ اسے یاد آیا کوئی ایسا بھی ہے جو ہمیں بالکل پاس ہے۔ اس چھوٹی بچی نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی۔ وہ بھوکی ہے، اسے کچھ کھانے کو چاہیے۔ آدھے گھنٹے تک کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کا بھروسہ ڈگمگانے لگا تھا، لیکن اچانک اس بوڑھے شخص ہاتھوں میں چاول کی پلیٹ لے آیا، اس کے پاس، اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ خیرات کھا اور جلدی پیٹ خالی کر دے، اس بوڑھے نے کہا، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا آپ اللہ ہو؟ اس نے معصومانہ سوال کیا۔ نہیں، توبہ، نعوذ باللہ۔ وہ بوڑھا گڑبڑا گیا۔ تو آپ ضرور اللہ کے دوست ہوں گے، کیونکہ میں نے ابھی اللہ سے کھانا مانگا تھا۔ اچھا چل چپ چاپ یہ چاول کھا اور پلیٹ خالی کر دے۔ وہ چاول کھانے لگی۔ اس دن کے بعد اس کا بھروسہ مضبوط ہو گیا۔ وہ دن رات اللہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسکول میں بھی اسلامیات کی کتابیں وہ زیادہ شوق سے پڑھتی تھی۔ اب وہ ہر کام کرتی جو اللہ کو پسند تھا، جھوٹ نہیں بولتی تھی، اس سے گناہ ہوتا اور اللہ ناراض ہو جاتے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھتی اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دینے لگی تھی۔ وہ بڑی ہوتی گئی، یقین اور پختہ ہوتا گیا۔ اس نے دنیاوی علم سے زیادہ دینی علم کو ترجیح دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز، روزے، ان سے وہ عشق کیا کرتی تھی۔ چاچی اب بھی اسے ڈانٹتی تھی، لیکن اسے مارتی اب نہیں تھی۔ وہ بڑی ہو چکی تھی، شاید اس لیے اسے نہ اچھے کپڑے دیے جاتے، نہ اچھا کھانا، پھر بھی وہ کبھی ناشکری نہیں بنی۔ اس نے صبر کا دامن تھام لیا۔ اس نے کبھی اللہ سے کسی بھی بات کے لیے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ شکر کیا، ہر حال میں، ہر مصیبت میں۔ چاچا اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے، ایک آخری خونی رشتہ بچا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ چاچی کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اب ان کی سوچ اسے گھر سے نکال کر اس کی ہر شے پہ قبضہ کرنے کی تھی۔ وہ ان کے راستے کا پتھر تھی۔ اس ماسٹر کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ کرنے کا سوچا تھا۔ ایک دن چاچی نے اس کے سامنے ایک بوڑھے شرابی کا نام رکھا، جس پہ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے التجا کی، رو رو کر بھیک مانگی، مگر اس کی نہ سنی گئی اور رشتہ پکا کر دیا گیا۔ چاچی کی سوچ یہ تھی، اگر نوجوان کسی پڑھے لکھے سے اس کی شادی کریں گے تو جائیداد کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے اور ان پہ کیس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے شرابی کو ترجیح دی۔ اور مقدس کو اعتراض ان کی عمر پہ نہیں تھا، وہ ہر حال میں شکر کرتی، لیکن اس کا شراب جوئے کا سن کر اسے صدمہ لگا۔ وہ کسی طرح بھی بے دین انسان سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے بھی گمراہ نہ کر دے۔ اس رات اس نے خالہ کو خط لکھا، تب اس کی ملاقات رابیل سے ہوئی۔ اس نے پہلی بار رابیل غضنفر جیسا خوبصورت لڑکا دیکھا تھا اور پہلی ہی نگاہ میں وہ اس سے پیار کر بیٹھی، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اس کی محبت میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اس سے عشق کرتی تھی جو اس کے نکاح میں تھا۔ وہ کسی غلاظت میں نہیں پڑ رہی تھی، لیکن رابیل اس کی سوچ سے بہت مختلف تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ دین سے بہت دور تھا، لیکن وہ اسے صحیح راستے پہ لانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جس شخص سے وہ عشق کرتی تھی اسے غلط راستے پر کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسے جہنم میں جلتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ لیکن وہ مختلف تھا، سب سے مختلف۔ رابیل مقدس بلال کو اپنے بارے میں یقین تھا وہ صرف 1 مہینے میں ہی اس کا دل بدل دے گی، لیکن وہ غلط تھی۔ اس نے محض 2 دن میں رابیل غضنفر کو بدل دیا، لیکن رابیل غضنفر نے اسے 1 مہینے کی مہلت ہی نہیں دی۔ اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ آج بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی، آج بھی وہ اسے یاد تھا، وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولی، لیکن اسے یہ دکھ ضرور تھا، اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکی۔ خالہ کے گھر رہتے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن 1 مہینے کے 30 دنوں میں ہر گھنٹہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ رابیل غضنفر کو یاد کرتی رہی۔ اس کی محبت اس کے حواسوں پہ چھا چکی تھی۔
ہر جگہ رابعہ غضنفر کی وہی ڈمپل والی مسکراہٹ اور جھیل سی آنکھیں نظر آتیں۔ وہ شرعی طور پہ اس کا شوہر تھا، اسے اس بات کے لیے پچھتاوا نہیں تھا، وہ کوئی گناہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے عشق کرتی تھی جس سے عشق کرنے کا حق حاصل تھا اسے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا تھا، اور اسے یقین تھا اسے ضرور ملے گا، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو ضرور۔ ایک بار رابعہ اسے ڈھونڈتے ہوئے زہرا دائی کے گھر بھی آیا۔ یہ بات زہرا دائی نے مقدس کو نہیں بتائی اور نہ ہی بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ مقدس جیسی لڑکی کا نام جوڑا جاتا۔ انہوں نے سوچا کچھ دنوں تک معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ خود چودھری صاحب کے گھر جا کر اس سے مقدس کو طلاق دلوائیں گی، اور پھر اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر کے وہ اپنے فرض سے دستبردار ہو جائیں گی۔ اس شام وہ خالہ کے گھر چارپائی پہ بیٹھ کے کچھ کڑھائی کر رہی تھی۔ خالہ اندر کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ خالہ نے اندر سے اسے آواز دے کر جانے کو کہا۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ لیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے جیسے دیکھا تو اس کی سوچ سے باہر تھے۔ چاچی اپنی بیٹی کنول کے ساتھ دروازے پہ کھڑی تھیں۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ دونوں فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنے دن بعد۔ چاچی کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی گھر میں کوئی دوسرا مرد، اس وجہ سے اسے لگا اب دوبارہ اسے ڈھونڈا نہیں جائے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ چاچی آپ؟ وہ تھوک نکل کر بولی۔ ہاں ہم، اندر نہیں بلاؤ گی؟ کہہ کر وہ اندر گھس آئیں۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جیت لینے والی مسکراہٹ۔ وہ آ کر آرام سے چارپائی پر بیٹھ گئیں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر۔ وہ بھی سر جھکائے اندر آئی۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ گاؤں بہت دور ہے جہاں ہم نہیں آ سکیں گے، یا تم بھاگ کے بچ جاؤ گی؟ ساری برادری میں تم نے ہماری ناک کٹوا دی، بے شرم، بے غیرت، شرم نہیں آئی تجھے؟ چاچی چلانے لگیں۔ وہ نگاہیں نیچے کیے کھڑی تھی۔ کنول حقارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شور سن کر خالہ بھی باہر نکل آئیں۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ تو جیتے جی مر جاتے، ساری زندگی مذہب کا ڈھونگ رچا کر یہ گول کھلائے تم نے، تھو۔ وہ نیچے زمین پر تھوکیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زبیدہ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خالہ بھی چلائیں۔ او ہو بھانجی کی ہمدرد خالہ، اس عمر میں مرنا کیا ہے تو نے بڑھیا؟ کنول نے غصے سے انہیں جواب دیا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں میرے گھر پہ، کس حق سے آئی ہو؟ ہمیں کہیں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اب ہم اس پارسا بھانجی کو لینے آئے ہیں جو پتہ نہیں اتنے دن اتنی راتیں کس کے پاس گزارتی رہی۔ اس کی آنکھیں مزید جھک گئیں، آنسو رفتار سے جاری ہو گئے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ سب تم لوگ جائیداد کے لیے کر رہی ہو، تو سن لو، اس جائیداد سے تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اس یتیم بچی کی وراثت ہے یہ۔ خالہ چیخ پڑیں۔ ہاں ہم لوگ جائیداد کے لیے سب کر رہے ہیں، چپ چاپ ساری جائیداد ہمارے نام کر دو اور بچ جاؤ، پھر تم آزاد ہو جاؤ گی۔ چاچی نے کھلا اعتراف کیا اور ان کے اعتراف پہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہیں سے کچھ پیپرز نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ لو سائن کرو۔ انہوں نے قلم بھی بڑھایا۔ نہیں میں سائن نہیں کروں گی، یہ میرے ابو کی حلال کی کمائی ہے، میں اسے غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دے سکتی، اس نے روتے ہوئے منفی کی۔ چاچی نے ایک تھپڑ اس کے گالوں پہ دے مارا۔ خالہ آگے بڑھی تھیں لیکن کنول نے ان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سنو لڑکی، چپ چاپ سائن کرو، مجھے زیادہ نخرے نہیں پسند، وہ چلائیں۔ زبیدہ خدا کے قہر سے ڈرو، کیوں اس معصوم کے پیچھے پڑی ہو؟ اس لاوارث بچی کو اپنی زندگی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ نہیں میں سائن نہیں کروں گی۔ ایک اور تھپڑ پڑا اسے، اور چاچی نے اسے پرس سے ایک بڑا چاقو نکالا۔ وہ شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں۔ کیا کرنے والی تھی وہ؟ کنول کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ خالہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ چاچی غصے سے آگے بڑھی اور انہوں نے مقدس کو بالوں سے پکڑ لیا اور چاقو اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ وہ کرا اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بے وقوف لڑکی، میں یہاں پہ بیٹھ کر تمہاری منتیں کروں گی؟ اب بتاؤ سائن کرو گی یا نہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ چاقو کی نوک اس کی گردن پہ تھی۔ ارے چھوڑو بچی کو، اللہ کی لعنت ہو تم پہ زبیدہ، تم جائیداد کے لیے اتنا گر سکتی ہو؟ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ خالہ بے بسی سے رو پڑی۔ نہیں میں سائن نہیں کروں گی، ابو کی جائیداد میں غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گی، چاہے آپ میری جان لے لو۔ زبیدہ بیگم کا وار خالی جا چکا تھا، انہیں معلوم ہو گیا یہ ایسے نہیں مانے گی۔ انہوں نے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا طریقہ اپنایا۔ انہیں یقین تھا اس طریقے سے وہ لازمی سائن کرے گی۔ سنہری روشنی ڈھل رہی تھی۔ زہرا دائی اور مقدس بلال چارپائی سے بندھے ہوئے تھے۔ زبیدہ اور کنول ان دونوں کے پاس بیٹھے تھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی مقدس وہ رسی نہیں کھول پا رہی تھی جس سے وہ بندھی ہوئی تھی۔ اب بتاؤ سائن کرو گی کہ نہیں؟ وقت پھسل رہا ہے، زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ویران آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنا ظالم کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی میں تم سے بات کر رہی ہوں، دیکھو تم نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی اور تیرے وقت تیرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، تیری نماز قضا ہو جائے گی، اور تم تو نماز کی شوقین ہو، آج نماز کیسے قضا کر سکتی ہو؟
سائن کر دو اور نماز پڑھو۔ اس نے بیچارگی سے چاچی کو دیکھا۔ اسے یاد آیا ایک بار رابیل کے ساتھ اس نے گاڑی میں کہا تھا، یہ سب میری زندگی میں ایک بار آئی ہے، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، میرے بہت چاہنے کے باوجود بھی، اور اگر آج میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں ساری زندگی بھی اس نماز کا حساب برابر نہیں کر سکوں گی۔ میزان میں اس ایک نماز کی کمی میں کیسے پوری کروں گی؟ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور جنت سے محروم ہو گیا، اور میں صبح 8 سجدوں سے انکار کر کر شیطان نہیں بننا چاہتی۔ اور آج ایک بار پھر اس کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ کس لیے؟ محض جائیداد کے لیے؟ کیا وہ جائیداد اتنی قیمتی تھی، اس کی نماز سے بھی زیادہ، اللہ سے بھی زیادہ؟ نہیں نہیں نہیں۔ بتائیں کہاں سائن کرنا ہے؟ وہ ہار مانتی ہوئے بولی۔ زبیدہ بیگم مسکراتے ہوئے آگے آئیں اور اس کے ہاتھ کھول دیے۔ پیپر پین اس کے ہاتھوں میں تھما کر انہوں نے اسے جگہ بتائی۔ نہیں مقدس پتر، سائن مت کر۔ خالہ جو بندی ہوئی تھی انہوں نے آواز دی۔ نہیں خالہ، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے اللہ سے دور کرے۔ وہ دھڑا دھڑ صفحات پلٹتے ہوئے سائن کرتی جا رہی تھی۔ آنسو ان پیپرز پہ گر رہے تھے، اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ سائن کر کے اس نے پیپرز چاچی کے حوالے کیے، جو انہوں نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے ایک زوردار دھکا دے دیا۔ وہ کچی زمین پہ جا گری۔ یہ دھکا تیری اس بے وقوفی کے لیے، ایک نماز کے لیے تو نے اپنی کروڑوں کی جائیداد گنوا دی۔ یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا ان مذہبی چکروں میں پڑھ کر تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھ آج کیسے ٹھوکر کھا کر گری پڑی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں گھر سے باہر نکل گئیں اور اس نے بھاگ کر خالہ کو رسیوں سے آزاد کیا۔ آج وہ خالہ کے ساتھ مزار آئی تھی، جہاں وہ خالہ کی مرضی سے آئی تھی۔ اسے اس مزار کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ یہ شہر سے دور ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ اسے ان پہاڑوں پہ ہر طرف رابیل کی خوشبو محسوس ہوئی۔ رابیل وہ شخص تھا جس سے وہ محبت نے عشق کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی رابیل کو اللہ سے نہیں مانگا۔ مگر آج وہ پہلی بار دل کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ وہ لڑکا اس کی سانسوں میں رہنے لگا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے رابیل سے ملا دیں۔ اس نے اتنے سچے دل سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً دعا قبول کی اور رابیل اسے مل گیا۔ وہ اس کے سامنے تھا، وہ شخص جو اس کا شوہر تھا، جس سے وہ جنون کی حد تک عشق کرتی تھی۔ اسے دیکھنے کی خوشی اتنی تھی وہ برداشت ہی نہیں کر سکی اور اسے اٹیک آ گیا۔ اس وقت رابیل سجدے میں گرا پڑا تھا۔ وہ اسپتال کا احاطہ تھا، ہر طرف مریض تھے، ہر طرف شور تھا۔ وہ ایک کونے پہ اللہ کی روبرو تھا۔ یا اللہ مقدس کو بچا لیں، اسے یوں مرنے نہ دیں، میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ جس عورت سے میں عشق کرتا ہوں اسے یوں موت نہ دیں، میں نے اسے کتنی مشکل سے پایا ہے، بس زندگی کے کچھ خوبصورت دن اس کے ساتھ گزارنے کی مہلت دے دیں۔ پروردگار رحم کریں اپنے اس ناچیز بندے پہ۔ اس نے آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا اور ٹیشو نکال کر آنسو صاف کیے۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ چلتا ہوا اس روم تک آیا جہاں مقدس تھی۔ باہر کرسی پہ زہرا دائی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا روم کے اندر آیا۔ سامنے بیڈ پہ وہ لیٹی تھی، چہرے پہ آکسیجن ماسک لگائے انفیوژن چل رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے پانے کے لیے اس نے پل پل دعا کی تھی، پل پل اسے یاد کیا تھا۔ ہر سانس، ہر دھڑکن میں ایک یہی لڑکی ہے، اور آج یہ جب اس کے سامنے ہے تو کس حال میں۔ وہ وہیں بیڈ کی دوسری طرف اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے نرم ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا مت دینا مقدس، مجھے تلافی کرنے کا موقع ضرور دینا، میں تمہارا ہر قرض ادا کر دوں گا۔ یوں اپنی جان کو تنہا مت چھوڑنا، تم میرے گناہوں کے لیے مجھے معاف کر دو، لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ رو رہا تھا، آنسو گریباں پہ گر رہے تھے۔ وہ ہولے سے اٹھا اور سر کے پاس آ کر اس پہ جھک گیا۔ پھر ایک بے اختیار سی کیفیت میں اس نے اپنے گلابی ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ مجھے معاف کبھی مت کرنا، لیکن اتنی بڑی سزا بھی مت دینا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک بے بسی، ایک امید، اور بھی بہت کچھ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس کے ہونٹ ہلے۔ اس کی شہادت والی انگلی قرآن پاک کی ایک لائن پر تھی۔ اس وقت وہ سیاہ کپڑوں اور سیاہ حجاب میں ملبوس تھی۔ روشن لائٹس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف، شفاف اور چمک رہا تھا۔ وہ بیڈ کے اوپر بیٹھی تھی۔ بیڈ میں ایک خوبصورت خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تازہ، مسحور کن۔ اس کے برابر اس کے بالکل پاس رابیل بھی اسی کے انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ پہلی بار سفید کرتے ملبوس تھا، سر پہ بھی پٹی کی بجائے سفید ٹوپی تھی۔ تازہ شیو اور گیلے بالوں کے ساتھ اس وقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ کپڑوں سے ہلکی پرفیوم کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وہ مقدس کی انگلی کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت قرآن پاک کا سبق دے رہی تھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ کلمات دہرانے لگا، لیکن وہ اٹک رہا تھا۔ مقدس جتنی خوبصورتی اور صفائی سے تلاوت کر رہی تھی وہ ویسے نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا
پاس بیٹھی وہ لڑکی اسے سب سمجھا دے گی، سب سکھا دے گی، جس طرح اس نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا، جس طرح وہ اسے اس دلدل سے نکال چکی تھی، جیسے وہ اسے روشنی کی طرف لے آئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، اللہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس نے بھی ویسے ہی دہرائے۔ آج کا سبق ختم ہو چکا تھا۔ مقدس قرآن پاک کو چم کر خوبصورت لفاف میں لپیٹ کر مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ مغرب کی اذان میں تھوڑا ہی باقی وقت تھا۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی روزے کی حالت میں تھے۔ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ گھر پہ کوئی ملازم نہیں تھا، اس لیے دروازہ کھولنا زبیدہ بیگم کو خود ہی جانا پڑا۔ وہ ویران چہرے کے ساتھ دروازے تک آئیں۔ سامنے ایک ڈاکیا منتظر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی جو اس نے زبیدہ بیگم کی طرف پڑھائی۔ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے وہ پرچی پکڑ لی اور اسے کھولنے لگیں۔ ڈاکیا جا چکا تھا۔ السلام علیکم، یاد ہے چچی؟ ایک بار آپ نے مجھے دھکا دے کر کہا تھا کہ مذہب کے چکروں میں پڑھ کر تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ساری زندگی ٹھوکریں کھائے گی۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے جو میں نے زندگی میں چاہا اور وہ پا لیا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت مرد میرا شوہر ہے، مجھے جان سے بڑھ کر چاہتا ہے، گھر ہے، پیسہ ہے۔ اللہ کی نظروں میں بھی میں نے خود کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے زندگی میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی چچی۔ اس شام جب آپ نے میرے سامنے انتخاب رکھا، کروڑوں کی جائیداد یا نماز، تب میں نے نماز کا انتخاب کیا تھا۔ اگر میں جائیداد کا انتخاب کرتی تب میں ضرور ٹھوکر کھاتی۔ اور آپ نے کروڑوں کی جائیداد پالی۔ کیا سب کچھ پا لیا آپ نے؟ آپ ابھی بھی لوٹ سکتی ہیں چاچی۔ مقدس وہ پرچی زبیدہ بیگم کے ہاتھوں سے گر گئی اور انہیں اپنی بھاگی ہوئی بیٹی یاد آئی اور کمل کی خودکشی یاد آئی اور انہیں اللہ یاد آیا۔ تمہیں پتہ ہے مقدس، رابیل کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی تھی اور اس کے اتنے قریب اس کے سانسوں سے اٹھنے والی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں کھلے چھت پہ فرش کے اوپر چٹائی ڈال کر لیٹے تھے۔ اوپر آسمان صاف نظر آ رہا تھا، خوبصورت ستارے بھی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ دونوں آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ تم بہت خاص ہو میرے لیے، تمہیں صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے، شاید تم مجھے کسی نیکی کے بدلے میں ملی ہو۔ وہ مسکرا دی۔ میری ہر دھڑکن گواہ ہے اس محبت کی جو تم سے میں کرتا ہوں۔ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے سبھی میرے گواہ ہیں۔ میں نے تم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ میرے دل میں تمہاری جگہ وہاں پہ ہے جہاں کسی اور انسانی رشتے کو وہ رسائی نہیں۔ لیکن کیا تم جانتی ہو مقدس؟ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ میں تم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت تم مجھ سے کرتی ہو۔ میں نے پل پل تمہیں مانگا، ہر سانس میں تیرا نام لیا۔ میں نے تمہیں پانے کی خواہش نہیں، ضد کی تھی۔ ہر لمحے تمہیں پکارا تھا اور تم نے صرف ایک بار زندگی میں پہلی بار اللہ سے مجھے مانگا اور اللہ نے تمہیں رابیل غضنفر دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری محبت کی گہرائی میری محبت سے زیادہ ہے۔ تم اس وقت سے مجھے چاہنے لگی تھی جب تم نے میری جان بچانے کے لیے آگ میں کود گئی تھیں، اور اس دن مزار پہ میری نہیں تمہاری دعا قبول ہوئی تھی۔ مجھے مقدس بلال نہیں، مقدس بلال کو رابیل غضنفر ملا تھا، اور میں تمہیں دیکھ کر خوش تھا، لیکن تم اتنی خوش تھیں کہ تمہارے خون کا تسلسل رک گیا۔ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں جو مجھے اس سے اتنی محبت کرے۔ اللہ نے تمہیں خاص انعام کیا ہے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا مقدس، تم میرے اتنے پاس ہو، اتنے پاس کہ میں تمہیں چھو رہا ہوں اور تم میری باہوں میں ہو۔ اللہ کو خاص محبت تھی مجھ سے، جو میرے اتنے گناہوں کے باوجود بھی مجھے تم مل گئی۔ آج اس زمین پہ، اس کائنات میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ جو مقدس بلال میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور خاموشی بولنے لگی، دو محبت کرنے والوں کی زبان۔ ہوا کا جھونکا ان دونوں سے ٹکرایا اور سردی کی ایک معمولی لہر اس کے جسم میں پیدا ہو گئی۔ بے ساختہ وہ سمٹ کر اس کے اور قریب ہوئی، اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کو جا لگا۔ وہ مسکرا دی۔ اس رات چاند ستاروں کے بیچ وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، ایک اور وجود بھی تھا ان کے بیچ۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ رابیل کے چہرے پہ رکھا اور اس کا منہ اپنی طرف موڑ دیا۔ رابیل، وہ اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ وہ بچکانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ رابیل مسکرا دیا۔ اس کی گالوں پہ ڈمپل پڑی جسے اس نے انگلی سے چھوا، اور رابیل کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس سے ملنے کے بعد وہ اس کے ڈمپل کو کئی بار چھو چکی تھی۔ مجھے، وہ سوچنے لگا۔ اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے ایک چھوٹا سا اور رابیل غضنفر چاہیے جو بہت خوبصورت ہو، سفید چہرہ ہو، نیلی آنکھیں ہوں اور مسکراتی ہوئی اس کے گالوں پہ ڈمپل پڑیں۔ رابیل کے ڈمپل غائب ہو گئے، چہرے پہ تھکن اتر آئی۔
وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مقدس بھی حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ مجھے ایک اور رابل غضنفر نہیں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس گھر میں، اس آنگن میں ایک مقدس بلال پیدا ہو، جو روشنی بن کر کئی رابل غضنفروں کو اندھیرے سے نکالے، انہیں صحیح راہ دکھائے۔ اس دنیا کو رابل غضنفر کی نہیں، مقدس بلال کی ضرورت ہے۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر پیار سے بولا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو آج میں کہاں ہوتا؟ اس گندگی، اسی دلدل میں۔ کیا تم سمجھ سکتی ہو تم میرے لیے کیا ہو؟ تم میرے لیے روشنی کی وہ کرن ہو جس نے مجھے گھپ اندھیرے سے باہر نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذریعہ بنا کر بھیجا تھا میرے پاس، مجھے صحیح راہ دکھانے کے لیے، اور میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا وہ ہر ظلم میں کیسے بھولوں مقدس؟ رابیل کی آواز پھر آ گئی، آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ رابیل، مقدس نے اپنی ہتھیلی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ غلطیاں سبھی انسانوں سے ہوتی ہیں زندگی میں نے کبھی کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو۔ میں نے بھی جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ مجھے تم سے کیا شکایت ہو سکتی ہے رابیل؟ جو شخص میرے دل پہ حاوی رہا، جس سے میں عشق کرتی ہوں، اس سے کیا شکایت؟ تم رابیل ہو، غلط یا صحیح، میرے لیے وہی رابیل ہو جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ میں نے تو اس وقت بھی تم سے محبت کی تھی جس وقت تم غلط تھے۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں اور آنے والی پوری زندگی تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی سے عشق کیا ہے تو وہ تم ہو۔ وہ چاند گواہ ہے ہماری محبت کا۔ اس نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا جو بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا اس رات۔ ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ چاند یوں ہی رہے گا آسمان پر۔ اس کی گالوں پہ نمی آئی۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے خود سے تمہیں مانگا اور اللہ نے مجھے وہ دے دیا جو میں نے چاہا تھا۔ اللہ نے مجھے رابیل غضنفر کے لیے نہیں ترسایا۔ وہ جو میرا شوہر ہے، میری زندگی، میری محبت ہے، جسے میں نے پل پل خواب میں دیکھا، وہ آج میرے سامنے ہے، میرے پاس اتنے قریب کہ میں اس کی سانسیں کی خوشبو محسوس کر سکتی ہوں۔ سچے دل سے مانگی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور تمہیں میں نے سچے دل سے مانگا۔ تم اس دعا کا اجر ہو۔ میں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کو خود پر احسان کرتا پائی ہوں۔ وہ ہر لمحے میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے جو نعمتیں مجھے دیں ان کی کوئی حد نہیں، اور انہی نعمتوں میں سے مجھے رابیل غضنفر بھی دے دیا گیا۔ رابیل نے نمی کو صاف کیا۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ میرے دل میں ہے۔ تمہارے ساتھ گزرا وقت میری زندگی کے سب سے حسین پل ہیں۔ مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد ہے، اور مجھے تو وہ چھپکلی بھی یاد ہے جو اس رات۔ مقدس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے چونک کر مقدس کو دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی گالوں پہ آنسو کے نشان واضح تھے۔ وہ بھی مسکرا دیا، روتی آنکھوں کے ساتھ، اور بازو پھیلا کر مقدس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ سمندر کی لہریں سنہری پڑ چکی تھیں۔ اندھیرے میں ڈوبتا وہ سمندر اس رات بہت اداس لگ رہا تھا۔ بیچ پہ اس کے علاوہ اور فقط چند لوگ تھے، وہ بھی دور تھے۔ اس نے مینگو کی بوتل ہونٹوں سے لگائی اور ایک بار پھر سمندر کو دیکھنے میں کھو گیا۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اسے کوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ گردن گھما کر دیکھنے پہ وہ برف بن گیا۔ سرخ حجاب میں خود کو مکمل طور پہ ڈھانپے بنا میک اپ کی وہ لڑکی واقعی اسمارا جاوید سے مختلف تھی۔ اوہ میرے اللہ، یہ تم ہو اسمارا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اس کے برابر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ وہ پہلے والی شوق کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا، لیکن حیرت ابھی بھی عروج پہ تھی۔ کہاں وہ لڑکی جو کبھی دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، جس کے بازو ہمیشہ برہنہ ہوتے، اور کہاں یہ لڑکی؟ وہ آ کے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھی، اس سمندر کی طرح یا ڈوبتے سورج کی طرح۔ کچھ دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر اسمارا نے ہی بات شروع کی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں زندگی میں کتنی غلط ہوا کرتی تھی۔ اگر اس رات تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو آج میں اسی کوٹھے پہ ہوتی، وہیں ان کے بیچ ناچتے ہوئے، جسم بیچتے ہوئے۔ میں اس رات صدمے میں تھی، آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکی، لیکن آج میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آپ کو نہیں پتہ آپ نے مجھے کس دلدل سے باہر نکالا۔ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں۔ اس نیکی کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ میری گناہوں کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ مجھے گناہوں کی سزا نہیں ملی۔ اس رات جب میں گھر پہنچی تو سب ویسے ہی تھا جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا، اور نہ ہی وہ خط کسی کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میری پردہ پوشی کر لی۔ رابیل خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ بھی اداس ہو گیا، اسے بھی اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے سب دکھا دیا۔ جس محبت کے لیے میں گھر سے بھاگی، اس کی اصلیت مجھے اللہ نے دکھا دی۔
اللہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ اس رات مجھے یاد ہے جب میں اور اسد کار میں بیٹھے تھے، ہمارا ہر قدم برائی کی طرف جا رہا تھا، میں گناہوں کی دلدل میں دھنسنے جا رہی تھی، تب اسی وقت اذان کی آواز آئی اور میں برائی سے بچ گئی۔ آج سوچتی ہوں اگر میں اس دلدل میں گر جاتی تو کہاں ہوتی۔ رشتوں کی اس بے حرمتی کی رات میں اپنے ماں باپ کی عزت پیروں تلے روند کر اپنی چوکھٹ عبور کر گئی۔ کس لیے؟ ایک لڑکے کے لیے جو میری محبت نہیں، میری زندگی تھا، اور اس نے مجھے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے بدلے جہنم میں پھینک دیا۔ اسمارا کی آنسو گود میں گر رہے تھے اور وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ میں نے ایک انسان سے محبت کی، ہر انسان کو رحم نہیں آتا۔ وہ خدا نہیں تھا جو مجھ پہ ترس کھاتا، وہ انسان تھا جو مجھے دھوکہ دے سکتا تھا، اور اس نے دیا۔ اس نے مجھے چار دیواری سے نکال کر اس دلدل میں ڈال دیا، سرعام سب کے سامنے مجھے کیچڑ میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کیچڑ سے نکال کر ایک بار پھر اس چار دیواری میں پہنچا دیا جس کے میں قابل بھی نہیں تھی۔ اس نے میری عزت اچھالی اور اللہ تعالیٰ نے میری پردہ پوشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر میری آنکھوں کو کھول کر مجھے اس مرد کا باطن دکھایا، اور اپنا بھی۔ میں کہتی تھی حجاب فضول ہے، لیکن آج میں کہتی ہوں حجاب پاک عورتوں کا زیور ہے۔ میں کہتی تھی میک اپ ہی سب کچھ ہے، لیکن آج میں کہتی ہوں یہ سب فانی ہے۔ میں کہتی تھی میں کبھی مروں گی نہیں، لیکن آج میں کہتی ہوں مجھے مرنا ہے انسان کی طرح اور لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ میں کہتی تھی اپنی قسمت خود لکھوں گی، لیکن آج میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں کبھی خود کی قسمت نہیں لکھ سکتی۔ ہاں، بدل ضرور سکتی ہوں اپنے اعمال سے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ اپنایا، اور یقین کرو آج میرے پاس سب کچھ ہے زندگی میں، ہر چیز مل گئی مجھے۔ ایک اچھا پیار کرنے والا شوہر، ماں باپ کی نگاہوں میں عزت، پیسہ، گھر، سب کچھ پا لیا میں نے۔ میں کیچڑ کی طرح گناہوں میں پھنسی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا کرم کیا مجھ پہ۔ اگر اللہ چاہتا تو مجھے ساری زندگی اس قبر میں سڑنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، یہ کہہ کر کہ تم نے تو انسان پہ بھروسہ کیا تھا، اس سے محبت کی تھی، لیکن اللہ نے نہ صرف مجھے وہاں سے باہر نکالا، میری پردہ پوشی بھی کی، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا۔ میں اللہ کو سمجھنے میں غلطی کر گئی، شاید سبھی یہی غلطی کرتے ہیں۔ مجھے ساری زندگی افسوس ضرور رہے گا، میری پچھلی زندگی گناہوں کی ایک پہاڑ پہ کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ سچے دل سے کی ہوئی توبہ قبول کرتے ہیں۔ سارے رشتے، ساری محبتیں اس آخری اور مشکل پڑاؤ میں دم توڑ گئیں۔ تب میں تھی اور اللہ، میں کیا تھی اور مجھے کیا ملا؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس نے رابیل کو دیکھا، وہ سمندر کو دیکھتی کہیں کھو چکا تھا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تمہیں دیکھا تو اس طرف چلی آئی، میرا شوہر انتظار کر رہا ہوگا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ جانے لگی اور جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا۔ مقدس ملی کیا؟ وہ مسکرا دی اور اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ خوش ہو گئی اور ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کہتی وہ دور جا رہی تھی۔ سورج بھی ڈھل چکا تھا۔ وہ خالی بوتل کو لات مارتے ہوئے مغرب کی طرف چلنے لگا۔ 30 سیکنڈ چلنے کے بعد اسے کوئی پیچھے سے آواز آئی، ہیئی، ہیلو، سٹاپ، سٹاپ۔ ایک لڑکا دور سے بھاگتے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اسے دور سے نہیں پہچان سکا، لیکن پاس آنے پہ وہ پہچان گیا۔ مجھے پہچانا؟ میں جبران مرتضیٰ، اس نے حواس باختہ انداز میں پوچھا۔ وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ آپ؟ میں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر برائی کر کے سکون نہ پاؤ اور تھک جاؤ تو میرے پاس آنا۔ ایک اور راستہ ہے جس سے سکون مل سکتا ہے اور کامیابی مل سکتی ہے بنا پیسے کے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ مجھے بھی لے جاؤ پلیز۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ دونوں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ رابیل اسے مسجد کی طرف لے جا رہا تھا۔ 3 لوگ، 3 مختلف لوگ، تینوں کی مختلف سوچ، تینوں کی شکلیں مختلف تھیں۔ 3 مسافر، جن میں سے 2 مسافر ایسے تھے جو لڑکھڑائے، ڈگمگائے، زندگی کے ہر موڑ پہ جن کی کشتی ڈوب گئی۔ رابیل غضنفر اور اسمارا جاوید، وہ دونوں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، جن پہ لاکھوں لوگ فدا تھے، جنہیں بہت ناز تھا اپنے آپ پر، اپنی دولت پر، اپنی خوبصورتی پر، مگر جب ان کی کشتی ڈوب رہی تھی تب ان کا سارا غرور مٹی میں مل گیا، ہر شے بے معنی ہو گئی۔ کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی جسے استعمال کر کے وہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچاتے۔ اور ان میں سے تیسری کون تھی؟ مقدس بلال کون تھی؟ ایک سانولی سی رنگت والی لڑکی، ایک معمولی سادہ زندگی گزارنے والی لڑکی، نہ حسن تھا نہ دولت۔ ان سب کے باوجود اس کی کشتی طوفانوں کا مقابلہ کرتی پار نکل گئی۔ وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی بنا ڈوبے، بنا لڑکھڑائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صابر و شاکر لڑکی تھی، ہر حال میں شکر کرنے والی۔ وہ خواہشات پوری نہ ہونے پہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتی تھی، انہیں اپنی عبادات نہیں جتاتی تھی، ان سے شکوے نہیں کرتی تھی، ہمیشہ شکر کرتی۔ اللہ نے ہر بندے کی طرح اسے بھی آزمایا کئی بار، لیکن وہ ان آزمائشوں میں ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بدگمان نہیں ہوئی، وہ ہر امتحان میں پاس ہوتی گئی۔ وہ طوفانوں کا مقابلہ اس نے بھی کیا تھا، مگر
اس نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ منہ کے بل گری۔ اس نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ پہ بھروسہ کیا تھا اور اللہ ہی نے اس کی مدد کی اور اس کی کشتی بنا ڈوبے بنا رکے بڑے سے بڑے موجوں سے ٹکراتی پار نکل گئی۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا جی، ایمان اور عشق کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔